کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، مگر وہ میری تنخواہ نہیں بڑھاتے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں جب تنخواہ میری زیادہ تھی تو اس وقت میرا گزر بسر بہت مشکل تھا. اب جبکہ میں نے آپ کے کہنے پر 2 مرتبہ اپنی تنخواہ کم کروائی اور اب میں الحمدللہ بہت خوش ہوں. میں ایک آرگنائزیشن میں تھا جہاں پر میرے ساتھ ڈرائیور ہوا کرتے تھے. ان کا نام تھا پیر محمد. پیرو بھائی ہم انہیں کہا کرتے تھے. اللہ صحت تندرستی زندگی دے انہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان کے ساتھ. میں نے تقریباً 8 سے 9 سال پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر پروکیورمنٹ کام کیا ہے. تو کافی ٹائم ان کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹس وغیرہ جانا ہوتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے بہت پیاری بات مجھے بتائی. بہت کچھ ان سے مجھے سیکھنے کو ملا. تو ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے برکت نہیں ہوتی. یہ جو ہم سیلری لے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہماری جو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت پر بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے بہت ہی بہترین اور بہت خوبصورت مجھے ایک واقعہ بتایا جو مجھے آج تک یاد ہے اور میں اپنے لیکچر میں اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بات ضرور شیئر کرتا ہوں. سو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا. اچھی خاصی تنخواہ تھی, اس کی سیلری بہت اچھی تھی, مگر یہ کہ گزر بسر بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا, جسے آج کے ٹائم میں بہت مشکل گزر بسر ہو رہا ہے سب کا ہی. اسی طرح کے کچھ حالات تھے. اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے حضور کچھ وظیفہ بتا دیجئے, کچھ کام بتا دیجئے, کچھ دعا میرے لیے میرے حق میں کر دیجئے. میں اپنے افسران کو کہہ کر تھک گیا, انہیں بول بول کر تھک گیا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا, مگر وہ میری تنخواہ نہیں بڑھاتے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو مرشد جو اس کے پیر صاحب ہوتے ہیں, جو مرشد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا اپنی تنخواہ میں سے وہ اسے ایک اماؤنٹ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے کم کروا دو. اب جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر صاحب کے چہرے کو دیکھتا ہے, کہتا ہے حضور میرے تو ویسے ہی گزارا نہیں ہوتا, میں کم کروا دوں تنخواہ. کہتے ہیں جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کرو. اپنی تنخواہ میں سے وہ ایک اماؤنٹ جو میں نے تمہیں بتایا ہے, وہ رقم جو میں نے تمہیں بتائی ہے وہ کم کروا دو. تو مرشد کا حکم تھا, سراخوں پر گئے, افسران کے پاس گئے. افسران جو بھی ان کے افسر تھے ان سے کہا کہ میری تنخواہ میں سے یہ اماؤنٹ آپ کم کر دیجئے. جو افسر تھے وہ بھی حیران کہ ابھی 2 دن پہلے تو تم بڑا رو پیٹ رہے تھے کہ تنخواہ بڑھا دیں تنخواہ بڑھا دیں, اب آپ کہہ رہے ہو کہ کم کر دیں. تو جو افسران تھے انہوں نے کہا ان کی جو خوشی ہے آپ اس کے مطابق ان کی تنخواہ کم کر دی جائے, جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے, جو اماؤنٹ انہوں نے کہا ہے وہ تنخواہ کم کر دیں. تنخواہ کم کر دی گئی. حضرت بہت زیادہ پریشان. 1-2 ماہ کے بعد پھر مرشد کی بارگاہ میں, حضور نہیں گزارا ہو رہا, نہیں گزر بسر ہو رہا, بہت پریشان ہوں, نظر عنایت کیجیے, کچھ بتائیے, کچھ بتائیے, کچھ دعا میرے حق میں کر دیجیے. تو مرشد پھر کہتے ہیں کہ اب اتنا اماؤنٹ اپنی تنخواہ سے کم کروا دو. پھر مرشد کے حکم پہ سر خم تسلیم لبیک کہتے ہوئے گئے افسران کے پاس کہ حضور سر جی اتنا اماؤنٹ مزید آپ کم کر دیجیے میری تنخواہ میں سے. کم کروا دیا. اب تقریباً 6-8 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے. وہ جو مرید تھے ان کا دور دور تک کہیں کوئی پتہ نہیں تھا. مطلب وہ مرشد کے پاس 2 مرتبہ گئے, 2 مرتبہ تنخواہ کم ہو گئی, تو پھر اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. مگر جیسے ہی یہ عرصہ گزرتا ہے 6-8 مہینے کا, جیسے ہی عرصہ گزرتا ہے تو وہ جو مرید تھا اپنے مرشد کے پاس دعاؤں کے لیے جاتا رہا اور 2 مرتبہ ان کے کہنے پر اپنی تنخواہ میں سے ایک اماؤنٹ اس نے کم کروایا. اب وہی بندہ اپنے مرشد کے لیے کچھ مٹھائی, کچھ تحائف وغیرہ لے کر مرشد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ حضور یہ آپ کے لیے میں نذرانہ لے کر آیا ہوں, اور الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازش ہے کہ اب میرا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے. نہ میرے بچے بیمار ہوتے ہیں, نہ میری بیوی بیمار ہوتی ہے, نہ ہم پر کوئی کسی قسم کی کوئی بلا وجہ کی آفات اور پریشانی آتی ہے, اور راشن جو ہم 1 مہینے کا ڈالتے ہیں وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے, اگلا مہینہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور راشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اور وہ مطلب اگلے مہینے تک ایک ٹائم جو پہلے کبھی ٹائم سے پہلے راشن ہمارا ختم ہو جایا کرتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب وہ اگلے مہینے تک ہمارا راشن چل رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس بلا وجہ کی کوئی جیسے پریشانی نہیں آتی, ناگہانی کوئی نہیں آتی, بیماریاں نہیں آتی, اور ہم الحمدللہ خوش ہیں. اب ہم بہت خوش ہیں. مگر مجھے وہ لاجک حضور ذرا بتا دیجئے کہ میں جب
تنخواہ میری زیادہ تھی تو اس وقت میرا گزر بسر بہت مشکل تھا. اب جبکہ میں نے آپ کے کہنے پر 2 مرتبہ اپنی تنخواہ کم کروائی اور اب میں الحمدللہ بہت خوش ہوں. تو ذرا مہربانی کیجئے اور مجھے اس کے پیچھے چھپی لاجک ذرا آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر میں پریشان تھا. تو مرشد فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہاری تنخواہ میں، سمجھ رہے ہو آپ، تمہاری تنخواہ میں وہ اماؤنٹ حرام کا تھا جو تمہاری حلال کی برکت بھی لے جا رہا تھا. سبحان اللہ. ناظرین آپ ذرا سوچیں اس چیز کو. سونے کے قلم سے لکھنے والے الفاظ مرشد نے ارشاد فرمائے کہ وہ رقم، وہ اماؤنٹ وہ تمہاری تنخواہ میں حرام کا تھا جو تمہارے حلال کی برکت بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا. سبحان اللہ. سو ذرا خود کو اینالائز کریں، یہ جو بے برکتی ہے یہ کس لیے ہے؟ آپ دیکھیں معاملات کو دیکھیں، بہت ساری جگہوں پر ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور انجانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ذرا دیکھیں، خود کو اینالائز کریں، سمجھیں اپنے بارے میں کہ کہیں ہم سے تو اس قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو رہی کہ جو ہماری حلال کی کمائی کی برکت بھی ساتھ لے جا رہی ہے. امید ہے میسج آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائے. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے.